خير الخلق كلهم. ہمارے 12 روزہ دروس کا اس سلسلے کا آج یہاں ہم اختتام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ آج مکمل ہو رہا ہے. خیر کی گھڑیاں ہمیشہ مختصر ہوا کرتی ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ بہت طویل ہوں گی، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا. یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، کل چاند چڑھا اور آج 12 بھی ہو گئی. دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں خیر کا کام کرتے رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. جو ہم پر ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہم ان ذمہ داریوں کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے. کیونکہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر اسے ماں باپ کھلاتے پلاتے سب کچھ کرتے ہیں. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ماں سب سے پہلے کہتی بیٹے اپنے ہاتھ سے خود کھاؤ، اب تم بڑے ہو گئے، اب تم پانی خود لے لو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم اپنے کام کرنے خود شروع کرو، اب تم بڑے ہو گئے ہو. ہم بھی بحیثیت امت اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں، ہم پر جو ڈیوٹی عائد ہوتی ہے ہم اس ڈیوٹی کو سمجھیں. دیکھیے اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو، کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا وقت اور حالات تقاضا کر رہے ہوں اسی شے کو سامنے رکھا جائے. دانش مندی کا تقاضا یہی ہے. آپ کو لگی ہو بھوک، بات بہت سخت کہنے لگا ہوں، لیکن خدا را اس بات کو گہرائی سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو لگی ہو بھوک تو آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے. آپ کے سامنے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب لا کے رکھ دے تو آپ کہیں گے یہ مجھے تو بھوک لگی ہے، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، ایسا کہ نہیں ایسا؟ تو آپ کہیں گے میں نے تو بھوک مٹانی ہے. اسی طرح آپ کو پیاس لگی ہو اور اس پیاس کے موقع پر آپ کے سامنے کوئی انواع و اقسام کے کھانے لا کے ڈھیر کر دے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ کہے جی میں نے بڑی محنت سے بڑا وقت لگا کر میں نے گوشت خریدا، اسے دھویا، اسے کاٹا، بنایا، گھنٹوں لگ گئے. آپ کیا کہیں گے؟ میری ضرورت، مجھے محتاجگی اور حاجت پانی کی ہے، پیاس کی ہے، کہ میں نے پیاس بجھانی ہے، اس سے میری پیاس. عقل مند امتی وہ ہوتا ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دانش مندی اس بات کا نام ہے کہ جس چیز کا حالات تقاضا کر رہے ہوں ان کو سمجھنا، حالات کا ادراک کرنا. کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ
اس کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ مومن کا مقام ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بحیثیت امت ہم دنیا کے سامنے اپنا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں۔ ہم دنیا کو بتا سکیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کی زبانوں میں اس لٹریچر کو، اس نادر و نایاب ذخیرے کو ہم دنیا کی زبانوں میں تبدیل کروا کے پیش ہی نہیں کر سکے۔ آپ جانتے ہیں نا پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں، کچھ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تو جو بزرگ تھے وہ اپنے شاگردوں کو تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، تو فلاں علاقے میں چلا جا، تو فلاں علاقے میں چلا جا، تو فلاں علاقے میں چلا جا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر جو ذمہ داری کی صلاحیت دیکھی اس کو اس علاقے میں بھیج دیا۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں، انگریز ہو گئے، دنیا کے مغربی ممالک، یورپین ممالک، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم انہیں بتا سکیں تو ہم مسلمانوں کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم ان کو ان کی زبان میں اپنے آقا کا تذکرہ سنا سکیں۔ اگر ہم ان کو ان کی زبان میں آقا کا تذکرہ نہ سکھا سکے، یہ دین نہ سکھا سکے، تو پھر انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہماری زبان سیکھیں؟ بھلا کسی چینی کو کیا پڑی، کسی گورے کو کیا آخر آئی ہے، کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ وہ آپ کی اردو زبان سیکھے گا اور پھر یہ دین سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جس مسند احمد کا ہم گزشتہ کئی سالوں سے جس کا ہم درس سن رہے ہیں، ایک غیر مسلم نے اس کی ایک ایک حدیث کو پڑھ کے پھر اس کے اوپر تجزیہ کیا۔ ایسے نہیں تحقیقات ہوتی، ایسے نہیں باتیں نکلتی قلم سے نہ زبان سے۔ ہم یہ دیکھیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اس حوالے سے جو چند ایک باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے اس بات کو دوبارہ لے کر چلوں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 24۔ فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم، تمہارے بھائی بہن، وازواجکم، تمہاری بیویاں شوہر، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں جو مرد و عورت دونوں کے لیے ہو، وازواجکم، تمہاری بیویاں یا تمہارے خامن، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جس کے نقصان سے تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے مکانات جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو۔ یہ سب چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 پہ آئے آبا، نمبر 2 پہ آئے اولاد، نمبر 3 پر آئے بھائی بہن، نمبر 4 پر آئے بیویاں یا شوہر، نمبر اس پر آئے تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے اموال، تمہارے مال تجارت، تمہارے مکانات۔ یہ ایک طرف فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی سربلندی، یہ 3 کام، اگر ان 3 کاموں کے مقابلے میں تمہیں یہ رشتے، یہ تجارت کا مال، یہ دولت اگر زیادہ عزیز ہے،
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ انتظار کرو، انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو ہدایت نہیں ملتی، نافرمانوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب نمبر 1، آباء و اجداد، بزرگ، والدین، نانا، دادا، سب اس میں آ گئے۔ دوسرے نمبر پر اولاد، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، سب اس میں آ گئے۔ تیسرے نمبر پر بھائی، بہن، برادری کے نام پر اخوت کے جتنے بھی رشتے ہیں سب اس میں آ گئے۔ چوتھے نمبر پر مرد ہوں تو بیویاں، بیویاں ہوں تو شوہر۔ پانچویں نمبر پر ہر قسم کے رشتہ دار ذکر کیے۔ چھٹے نمبر پر ایسے مال جو محنت سے کمائے ہوں۔ یہ ذکر اس لیے کیا کہ باپ دادا کا مال تو بندہ اڑاتا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہوا بندہ مال، ہمارے ہاں تو مثال مشہور ہے نا کہ کوئی گاڑی بھی بے احتیاطی سے چلائے تو پیچھے والے کہتے ہیں لگتا ہے یہ باپ دادا کا مال ہے، اگر اپنی جیب سے خریدا ہوتا تو اس کو احتیاط سے چلاتا۔ ساتواں مال تجارت جس کا تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ آٹھواں مکانات، رہائشیں، بنگلے، حویلیاں، ڈیرے، ان سب کو اللہ نے شمار کر دیا۔ دنیا کی کوئی چیز رہ گئی؟ بولیے، کوئی رشتہ رہ گیا؟ فرمایا تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، رشتہ دار، تمہارا مال، تمہارا مال تجارت، تمہارے مکانات، یہ سب کچھ یا ان میں سے کوئی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کے تو اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری محبت سب سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین کو غالب کرنے کا احساس ذمہ داری، اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر زیادہ محبوب نہ ہوئیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بولیے، نیا کاروبار کوئی شروع کر دے تو کتنا وقت پر جاتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اب ان ایک ایک چیز کو لے کر چلیے۔ اگر تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت آئے تو درجہ اور معیار کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، دین کا۔ تمہاری اولاد کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تمہارے مال تجارت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تمہارے گھر بار ایک ٹوٹی بھی اگر خراب ہو جاتی ہے، ایک بٹن بھی اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اولاد کو ڈانٹتے نہیں ہیں؟ بولیے، گھر کی خواتین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اوپر، گھر کی خواتین صفائی کر کے فارغ ہوں تو اس قدر گھر کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی جوتی بھی نہ لے کر آئے۔ اب دوسری طرف ہے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت۔ قرآن نے فیصلہ بتا دیا، فیصلہ سنا دیا، اب ہم یہ خود فیصلہ کریں، اپنے آپ پر یہ بات ڈالیں اور ہمیں اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے اور دین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ہم میں سے کوئی یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں واقعی اللہ سے، اس کے نبی سے، اس کے دین سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس دعوے کو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کام ہونا چاہیے ہم میں سے کسی کا وہ ورک نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ ہاں میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اپنے مال و متاع، اپنے جائیداد مکان میں ان سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے نبی سے پیار کرتا ہوں، اس کے دین سے پیار کرتا ہوں، ہم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس ایک گاڑی ہو نا، جس کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے، جس نے اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی ہو، وہ اس کے اوپر روزانہ کپڑا مارتا ہے، دن میں بار بار بھی مارنا پڑے تو کبھی تھکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری گاڑی لاکھوں کی ہے، سامنے اگر راہ چلتے راستہ خراب آ جائے، اس کے بس میں ہو تو وہ کبھی بھی اس خراب راستے پر اپنی گاڑی لے کر نہ جائے۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ کیا ہماری محبت ان مادی چیزوں سے زیادہ ہے یا نہیں زیادہ؟ جہاں زیادہ ہونی چاہیے تھی وہاں ہماری محبت نہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے کوئی بلائے یا ہمیں جانا پڑے یا ہمیں ان کے لیے کچھ سیکھنا پڑے تو ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ ہمارے پاس جذبہ ہے۔ صرف اس ایک آیت کو سورہ توبہ کھولیے گا، قرآن کریم کھول کر سورہ توبہ کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے گا، اور جو بھی آپ ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کھولیں اور کھول کر اس کے ترجمے کو بار بار پڑھیں اور خود سے سوال کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا جواب مل جائے گا۔ اگر سوچا جائے، سمجھا جائے تو یہ بات سبق کے طور پہ کافی ہے کہ ہمارے لیے محبت کا معیار اللہ اور اس کے محبوب کی ذات اور اس کا دین، ہم ان تینوں کے لیے اپنی زندگی میں پیچھے تک نظر دوڑائیں اور یہ سوال خود سے کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ خود سے پوچھے، زید، عمر، بکر، خود سے پوچھیں۔ زید اپنے آپ سے سوال کرے، میں نے زندگی میں اللہ کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا کام ایسا کیا جس پر میں سینہ ٹھوک کر، سینہ بجا کر یہ کہہ سکوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا؟ ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں اور کہیں، سوال کریں دین کے لیے ہم نے کیا کیا، اور پھر ہم فخر سے سر بلند کر کے یہ کہہ سکیں ہاں میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے دین کے لیے یہ کیا۔ اگر ہمیں فکر ہے تو ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے، تمہیں سر اٹھا کے جینے کے قابل کر دیا، تمہیں رہنے کے لیے مکان بنا کر دیا، تمہیں تجارت کے لیے اسباب پیدا کر کے دیے، فراہم کیے، لیکن ہم ان تینوں دعووں میں، ان تینوں باتوں میں ہم کوئی بات دعوے کے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان تین باتوں میں ہم نے کوئی کام کیا ہو، کوئی کارنامہ کیا ہو۔ تو آخری جملہ اس آیت کا فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہاں حکم سے مراد عذاب ہے۔ انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لے آئے، انتظار کرو، فتربصوا فتربصوا فتربصوا۔ اس آیت کو جا کے آج دیکھیے گا، پھر اپنے سے سوال کیجئے گا کہ میں نے جن کے لیے ساری زندگی گزار دی، ان میں سے تو کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے گا، نہ میرے کام آئے گا، نہ اس کا کوئی مجھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مل سکتا ہے جی میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ذمہ داری تو یہاں تھی، لیکن یہاں ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھا نہیں سکے، ادا نہیں کر سکے۔ ہمیں خود پر شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں خود پر شرمندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن جب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اگر چاہتے ہو نا ان جیسا ایمان لاؤ۔ ان جیسا ایمان کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا مشہور نام ہے، سب جانتے ہیں، رسول اللہ کے میزبان صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ محبت اس قدر ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، 2053 نمبر ہے صحیح مسلم کا۔ کھانا بنا لیتے، کھانا بنا کے
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے۔ دو منزلہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے نیچے والے حصے میں آرام فرما ہوئے، یہ میاں بیوی اوپر والے خانے میں چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آنے جانے والوں کی لائن لگی رہے گی، تو اگر میں اوپر رہوں گا تو یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا، لہٰذا آپ اوپر چلے جائیں، میں نیچے رہ لیتا ہوں۔ اب کھانا بن کے جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وہاں سے آئے گا تو پھر کھائیں گے، وہاں سے جب آئے گا تو پھر کھائیں گے۔ وہاں سے تو پھر کبھی کم ہو کے آیا ہی نہیں، وہاں سے تو کبھی کم ہو کے، یہ تو بچپن کی بات ہے، ابتدا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ خصائص کبریٰ اٹھا کے دیکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر تمام مورخین نے، محدثین نے، اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت ابو طالب جب دسترخوان بچھ جاتا تو سب گھر والوں سے کہتے انتظار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اور جب آپ کا انتظار کرتے اور آپ دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتے تو پھر سارے گھر والے سیر ہو کر کھاتے، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کا انتظار، شروع میں ایسا ہوا نا، جب آپ کا انتظار نہ کیا جاتا تو کھانا بھی ختم ہو جاتا، پیٹ بھی نہ بھرتا، پھر کہنے لگے نہیں، جب تک وہ نہ آئے تب تک کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں رہتے کہ جب وہاں سے آئے گا تو جہاں سے رسول اللہ علیہ السلام نے کھایا ہوگا، جس برتن میں آپ نے کھایا، ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں بھی کھانے کو مل جائے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جس طرح کھانا بھیجا تھا اسی طرح واپس آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے کہ جس طرح بھیجا تھا اسی طرح کھانا واپس آ گیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس میں سے کچھ تناول نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس میں لہسن تھا۔ اس میں کیا تھا؟ لہسن تھا۔ اچھا بات سمجھ لیجئے گا، پیاز یا لہسن چونکہ ان کی اپنی ایک بو ہوتی ہے، اس بنا پر ان کو ناپسند کیا گیا کہ مسجد میں یہ کھا کر آیا نہ جائے، تاکہ ساتھ والے کی اور ادھر جو آپ کے دائیں بائیں ہیں ان کی طبیعت میں کراہت نہ آئے، مسجد کا ماحول خراب نہ ہو۔ اس طرح ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو مسجد میں مسجد کے تقدس کے خلاف ہو، اسے پسند نہیں کیا گیا۔ تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کچا تھا اور اس کی بو تھی، اس کو پکا لیا جائے تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے چونکہ اس میں کچا لہسن تھا تو میں نے اس لیے اس کو کھایا نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں احرام ہوا، آپ نے نہیں کھایا، کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ حرام ہے اس لیے نہیں کھایا؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے۔ حرام سند دے دی، حرام حلال ہے، لیکن فرمایا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا میرے پاس وہ آتے ہیں جنہیں یہ پسند نہیں ہے۔ میرے پاس کون آتے ہیں؟ فرشتے، ان کی وجہ سے میں یہ استعمال نہیں کرتا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے کوئی قید لگائی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر آج سے جو آپ کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں، آج سے
آپ کو پسند نہیں تو پھر مجھے بھی پسند نہیں. یہ محبت اسے کہا جاتا ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند کو دیکھا. بھئی ان کے وہ فرما رہے ہیں کہ حرام نہیں ہے، صرف میں اس لیے پسند نہیں کرتا، میرے پاس فرشتوں نے آنا جانا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن دیکھا وہاں کہ اگر وہ پسند نہیں کرتے تو میں نے بھی اسے نہیں کھانا. ہوں تسی جا کے نا سالن پکایا ہوا ہے سائڈ پہ کر دو جی یہ چل رسا نا میں نہیں کھانا. اگر اس کو پکا لیا جائے اس کی بو جو ہے وہ ختم ہو جائے کھایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. مسئلے کو سمجھیے گا. پھر یہی ایسا ہوا کہ کچی چھت ہے، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں. اب روایات میں آتا ہے کہ پانی گر گیا. جب پانی گرا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ، کیا کمال کے لوگ تھے وہ، کہ اگر گھڑا ٹوٹ گیا ہے پانی نیچے نہ چلا جائے، جو ان کے پاس لحاف تھا وہ بچھا دیا کہ پانی جو ہے یہ جذب کر لے. خود وہ ساری رات میاں بیوی ایسے ہی انہوں نے گزاری کہ پانی نیچے نہ چلا جائے. جو لحاف تھا خود کے پاس وہ بچھا دیا کہ یہ پانی جذب کر لے. ساری رات سردی میں بیٹھے رہے. اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. یہ جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کی، ہم نے رسول اللہ سے محبت کی، ہم نے دین سے محبت کی. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. ہمیں قرآن یہ دعویٰ کرنے کی دعوت نہیں دے رہا. قرآن ہمیں اس طرف جانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس مقام پر چلے جاؤ کہ تمہاری سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے ہو. یہ تینوں محبتیں آج ہم نے یہ بات اپنے لیے لازم کرنی ہے کہ ساری محبتیں ایک طرف، اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ، اس کے محبوب کی محبت سب سے اعلیٰ، اس کے دین کی محبت سب سے اعلیٰ. یہ تینوں دراصل ایک ہی ہیں لیکن ان تینوں کی درجہ بندی کی گئی. ان سب کے مقابلے میں یہ تین کام ہم نے کرنے. ہم نے صحیح دین ہی سیکھ لیا نا تو یہ دونوں محبتیں خود بخود آ جائیں گی. اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، اس کے محبوب کی محبت بھی آ جائے گی. تو کام کیا کرنا ہے؟ دین سیکھنا. اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان کرنا، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو. تو پھر آج کے حالات تقاضا کیا کرتے ہیں؟ کیا آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے جو ہمارے ہاں ماحول ہم نے بنایا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کے عیب پر متوجہ کیا جائے تو بجائے سمجھنے کہ وہ گلے پڑ جاتا ہے، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا کہ نہیں یہ ایسے کیسے کہہ دیا، ایسے کیسے کہہ دیا. تو میرے عزیزو بات یہ ہے، ایک آپ کا دشمن، حضور قبلہ شاہ صاحب ایک مثال اکثر دیتے ہوتے ہیں کہ جو بندہ سوار ہو نا تو سوار کو پکڑنے کے لیے پہلے آپ کو سواری تلاش کرنی پڑے گی، آپ کو سواری کا انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کو پکڑ سکیں گے، ورنہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور دوسری بات، آپ کے پاس سواری ہو بھی تو آپ کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، کچھوا سست رہ کر بھی آگے نکل جاتا ہے، خرگوش تیز رفتار ہو کر بھی دوڑ میں کچھوے سے پیچھے رہ جاتا. کیوں؟ اسے بڑا مان ہے کہ میں تو تھوڑی سی دیر میں اس کچھوے کو کراس کر لوں گا. تو آج کفر، اہل کفر سارے کے سارے اس بات پر ایک ہو چکے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایسا کوئی کام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے. آخر کار یہ ہو کہ مسلمان ان سب باتوں کے عادی ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ہم نے عادی نہیں ہونا.
اگر ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل سے کم ہو جائے۔ ہم نے اس محبت کو کم ہونے نہیں دینا، اس محبت کو ہم نے اپنے عشق کا، محبت کا پانی دیتے رہنا ہے۔ یار کا تذکرہ ہوتا رہے گا، محبت تازہ ہوتی رہے گی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، ایمان تازہ ہوتا جائے گا، لیزدادو، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہلے اپنے دل میں جگہ دی جائے، خود اس محبت کے رنگ میں ڈوبا جائے، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں یوں ہی نہیں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تم سارے کے سارے کفر کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، میں نے اپنا رنگ ساز تم میں بھیجا، جس نے توحید کا رنگ تم پر چڑھایا، وہ رنگ چڑھاؤ، رنگ ساز کے پاس جاؤ، جب وہ رنگ تم پر رنگ دے گا، پھر اس رنگ کو ایسا اپنے اوپر رنگو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری۔ یہ رنگ چوکھا چڑھنا چاہیے، یہ رنگ پھیکا نہ پڑنے پائے، پھر دشمن کو پتا چلے گا میں نے تو ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، میں نے تو سب کر کے دیکھ لیا، یہ تو اس محبت سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عملاً کچھ کر کے دکھایا جائے۔ کیا کر کے دکھایا جائے؟ عملاً کچھ کر کے دکھایا جائے۔ میں ایک کالونی میں بیان تھا، کیوں کالونیوں میں لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے ایلیٹ کلاس، تو اب میں نے اس سال یہ اپنا پلان بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو صبح بچے پڑھتے ہیں یہاں سے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں۔ اب ان کی عمر کتنی ہے؟ کسی کی 10 سال، کسی کی 11 سال، کسی کی 12 سال، کوئی دوسری میں پڑھتا ہے، کوئی پلے گروپ میں پڑھتا ہے۔ اب جب وہ بچے اور بچیاں اپنی اس عمر سے 2 نفل پڑھ کے جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو ان کی عادت بنے گی۔ میلاد ایک دن منا کر ذمہ داری سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتے، یہ تو ساری زندگی اپنے اوپر لاگو کرنے کا نام میلاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کا نام میلاد ہے، آپ کی باتوں کو مان لینے کا نام میلاد ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع کر لینے کا نام میلاد ہے۔ یہ میلاد ہے۔ صرف آپ گلیوں میں پہاڑیاں بنا لیں اور وہاں پہ اور شور شرابہ بے ہنگم کر لیں، اسے صرف میلاد کا نام دیں، مسجدیں ویران رہیں، بازار آباد رہیں، یہ میلاد نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے اب آپ کے اوپر رنگ تو نظر آئے، جو ٹہنی پھل دینے والی ہو وہ جھک جاتی ہے نا، تو نظر آئے کہ یہ محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے جو رنگ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو چڑھایا تھا، یہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے جو رنگ حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا کر چڑھایا تھا، یہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے جو رنگ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو چڑھایا تھا، یہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چڑھایا تھا، یہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے جو خالد بن ولید کو چڑھایا تھا۔ وہ رنگ، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، دیکھنے والا کہے کہ واقعی محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرما برداروں میں نظر آتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہیں، یہ ہے میلاد، اس کا نام میلاد ہے۔ صرف چند گھڑیاں، چند لمحے اپنے آپ کے لیے وقت نکال لینا اور پھر سارا سال بیٹھے رہنا، اس کو ہم میلاد نہیں مانتے۔ تو وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میلاد کو سمجھا جائے، میلاد کو سمجھا جائے۔ میں اس کالونی میں بیان کے لیے چلا گیا، بڑا انتظام، بہت انتظام۔
انہوں نے گلیاں بھی اچھے طریقے سے سجائی ہوئی، مسجد بھی بڑی سجائی ہوئی. تو میں نے اپنے بیان کے بعد یہ کہا، اور بعد میں پتہ چلا جی سب نے بہت پیسہ دیا تھا، سب نے بہت خرچہ کیا تھا. تو میں نے ایک سوال کیا، جی سب نے آپ نے پیسے دیے، کسی نے 1000 2000 4000 5000، بھئی آقا کا میلاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جی میں آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہوں، اس پورے مہینے آپ نے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب سورج نکلے گا تو 2 نفل پڑھنے ہیں. کس کے بھلا؟ اشراق کے. کتنے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں. بس یہ نیت کر لیں کہ میں نے اس ماہ میلاد کے طور پر اپنے اوپر یہ نیکی لازم کر لینی ہے. یہ میں نے کہا تھا ایسے میلاد منائیں کہ ہر سال کہیں کہ جی آج میں نے یہاں سے ارادہ کر لیا، میں ایک نیکی اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں اضافہ کروں گا. یقین مانیے مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ جب میں نے ان سے کہا بھی ہاں بھی آپ میں سے کون یہ کہتا ہے، میں کہا آپ میں سے میں یہ سوال کروں جی میلاد کے نام پر آپ 1000 روپیہ دیں، کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہیں رہے گا. 1000 دینا سوکھا؟ میں یہ نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں آپ یہ دعویٰ کریں، یہ نیت کریں جی 12 دن صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اشراق کے. یقین مانیے مجھے بڑی مایوسی ہوئی، اور میں نے اس بات کو بار بار دہرایا، پھر بھی چند ایک کے علاوہ کسی کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے. میں نے کہا یہ ہے میلاد؟ اسے میلاد کہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، وقت جس بات کا تقاضا کرتا ہو، آپ کو یاد ہے ایک بزرگ تھے، ان بزرگوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا جی میں آج سے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کروں گا. اگر ایسا ہوا کہ میں نے کسی کی غیبت اور چغلی کی تو 1 دینار صدقہ کروں گا، 1 دینار صدقہ کروں گا. ہر ایک کے لیے ہر مسئلہ نہیں ہوتا. جو نفس کو مشکل لگے، مجاہدہ اور ریاضت تو تب ہوتی ہے. اب پیسے ان کے پاس تھے، اب جب کسی کی غیبت ہو جائے 1 دینار نکالا دے دیا، پھر کسی کی غیبت ہوئی پھر دینار نکالا دے دیا. اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ جائے. ایک بادشاہ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جس کے کفارے میں 3 باتیں تھیں. قرآن کریم میں ہے یہ مسئلہ، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے. غلام آزاد، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60. بادشاہ ہے، بادشاہ نے عالم دین کو بلا لیا. اس دور کے عالم دین بھی ایسے ہوتے تھے. جب عالم دین کو بلایا تو اس دین کے عالم نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک ہی حکم ہے، 60 روزے رکھیں، 60 روزے رکھیں. جب وہ عالم دین باہر چلے گئے تو طالب علم جو تھے، شاگرد جو تھے، پوچھنے لگے استاد جی جو باقی 2 تھے، کہنے لگے وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو بادشاہ ٹھہرا، یہ تو روزانہ غلام آزاد کرے گا، روزانہ یہ کام کرے گا. اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں. یہ 60 نہیں 60,000 کو کھلا سکتا ہے، یہ تو روزانہ یہ کام کرے گا. جب اس کو رکھنے پڑے نا 60 روزے، اور وہ بھی لگاتار، لگ پتا جائے گا دوبارہ یہ گناہ کا کام نہیں کرے گا. اب اسی بات پہ آ جاتے ہیں. جب چغلی ہوئی بزرگ نے 1 دینار دے دیا، جب چغلی ہوئی 1 دینار دے دیا. کہنے لگے یار نفس تو مانتا ہی نہیں ہے. اچھا اب اگر مجھ سے کسی کی چغلی ہوئی، غیبت ہوئی، تو میں اس کے کفارے میں 1 روزہ رکھوں گا. نفس کو سیدھا کرنا ہو تو یہ ادھر کو جانے کا کہتا ہو تو آپ ادھر کو جائیں. نفس کی مثال سائے کی سی ہے کہ جب آپ سائے کو پکڑنا چاہیں گے تو سایہ ہمیشہ آپ کے آگے رہے گا، آپ اس سائے کو پکڑ نہیں سکتے. اگر اس کو لگانا ہے تو خود آگے لگو، سایہ آپ کے پیچھے رہے. سایہ پھر آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا، کبھی آپ سے آگے
نہیں نکل سکتا۔ وہ جب دینار والا معاملہ کارگر نہ ہوا، اسکیم کامیاب نہ ہوئی، فیل ہو گئی، تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تو نے نہیں نہ ماننا، تو کل سے جس کی غیبت ہوئی 1 روزہ، وہ کہتے ہیں چاندی روزے رکھے سے غیبت دی عادت چھوٹ گئی، نفس چھیتی مان گیا، جلدی مان گیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ چلا کہ یہ مشقت والا کام ہے۔ تو ہمیں بھی آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس میں وضو کرنا پڑے گا، باوضو رہنا پڑے گا، اپنے کپڑوں کا خیال کرنا پڑے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہر لمحہ ہر لحظہ زبان سے ذکر الہی کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے اطاعت اور اتباع کا راستہ آئے گا نا۔ دوسرا کام تو سوکھا ہے، 500 روپیہ دیو گڑی سجاونی ہے، کیوں بھائی 1000 روپیہ دیو پاجی، اور وہ ڈرتے جی نہ دیتا تو انہوں نے محلے چروڑا پا دینا، یہ منکر۔ پوری گلی والے نے پیسے دیتے، انہوں نے وہ نبی کے نام پہ مانگ کے گلی سجاتے ہو۔ کدی پتر دا ویاہ بھی مانگ کے کیتا، کدی پتر دے ویاہ تے لائٹاں مانگ کے لائیاں، کبھی بیٹے کی شادی پہ کہتے ہیں جی گلیاں سجائیں، تو بیٹے کی شادی پہ، ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تب تو کوئی نہیں کہتا، وہ کون کہتا ہے تمہیں سجاؤ، اپنی جیب سے سجاؤ، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اب اس کو غلط رنگ دیا جائے گا۔ حضور سیدی شاہ صاحب جب چنیت علامہ میں آئے نا، تو پہلا سال جب بات کہی جی مانگا جائے گا، تو شاہ صاحب نے فرمایا میرے باپ کا ختم ہو، میں تو نہیں مانگوں گا لوگوں سے، میں تو لوگوں کے آگے سوال نہیں کروں گا کہ جی میں ابے کا ختم دوانا، مجھے پیسے دو، وہ لوگ کہیں گے نہ دوا۔ اور ابے سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ سے، ہمارے پاس لفظوں میں ہے، عملاً نہیں ہے، ہم اس کے لیے بھی لوگوں سے مانگتے ہیں۔ پھر مولوی عام باشد کے چوپ نہ شد، اس کے پاس دلیلوں کا انبار رہتا، وہ کہے گا اسی چاہتے وہ بھی بخشیا جاوے، تو اسے اطاعت کے راستے پر لاؤ نا۔ وہ 500 1000 دے کے گھر بیٹھ گیا جی میں نے میلاد منا لیا، اسے کہو مسجد میں آئے، نمازیں پڑھے، اپنی زبان کی، اپنی کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، پھر میلاد ہوگا۔ اگلے سال پھر سوال کریں کہ میں نے اس سال میلاد ایسے منایا تھا۔ تو میرے عزیزوں، بات صرف اتنی سی ہے، ہمیں خوشی منانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم منکر نہیں ہیں، آپ خوشی منائیں، ہر اعتبار سے منائیں، وج گج کے منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ڈرامہ نہ کریں، میلاد کو دھندا نہ بنائیں، میلاد کو کاروبار نہ بنائیں، میلاد کو اپنی جھوٹی انا کی خواہش کی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیں کہ لوگوں میں یہ شوشہ بن کے رہ جائے۔ نہیں، یہ ایک پاکیزہ ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ ورنہ تو میں بھی کہہ سکتا تھا لے آؤ جی 100 روپیہ سویرے سویرے آپ کٹھے ہو کے کیک کٹاں گے، جنہیں منڈا مرضی کٹا لے ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرے ورگا کوئی پھر کیک کاٹ کے دکھاوے، میں اتنی بڑی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پھر ایدے اندر ہی عزت آ، اگر اسی کو آپ سب کچھ مانتے پھر مجھ سے کوئی زیادہ کر کے دکھائے، آگے نکل کر کوئی دکھائے۔ محبت اسے نہیں کہتے، محبت یہ ہے اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طریقے کو اپناؤ جس کا آپ نے کرنے کا حکم دیا، اس سیرت کو اپناؤ، اس صورت کو اپناؤ جس کا کرنے کا اپنانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، تب کہیں جا کے یہ میلاد ہوگا۔ ہمیں میلاد سے چڑ نہیں ہے، لیکن خدا را اس مقصد کو سمجھیے گا، ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں، کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں، لیکن جب آپ اس پاکیزہ مقصد کو سمجھیں گے نہیں تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ میری بات کو سمجھیں آپ، اگر میری باتوں سے کوئی اتفاق نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہو تو پھر آپ میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ میری تربیت کریں، مجھے آگاہ کریں،
اور مجھے اس غلطی پر متنبع کریں کہ جی آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی، میں انشاءاللہ آپ مجھے تو شاگرد اللہ نے بڑے اچھے دیے، انشاءاللہ میں بھی اچھا شاگرد ثابت ہو جاؤں۔ اگر یہ باتیں صحیح نہ ہوں تو پھر آپ میری رہنمائی کیجیے گا کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا، اور اگر صحیح ہے تو پھر مان لیجئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی کو بھی اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پچھلے سال اس سال کیا معاملہ ہوا کچھ پتہ نہیں، کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بس یہی ایک محبت مصطفیٰ ہے جو ہم نے لے کر جانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔